السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ایپیڈیمیولوجی کے حوالے سے ڈسکشن کری تھی دیٹ واز آن پریویلنس اسٹڈی، جسے کراس سیکشنل اسٹڈی بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کوئریز ہوں تو یو کین آسک می۔ آج ہم جو ہے دوسری اسٹڈیز کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور جس میں سب سے پہلے نمبر ہے کیس کنٹرول اسٹڈی۔ بیسیکلی کیس کنٹرول اسٹڈی جو ہے وہ دو گروپس کے درمیان میں کمپیریزن یا کمپیریٹیو اسٹڈی کا ہی دوسرا نام ہے۔ کیس اس گروپ کو کہتے ہیں یا ان سبجیکٹس کو کہا جائے گا جن میں کسی ڈیزیز کو اسٹڈی کیا جا رہا ہو، سے فار ایگزامپل ہائپر ٹینشن۔ تو وہ سبجیکٹ جن کو ہائپر ٹینشن ہو اور دیر از اے کلیکشن آف سبجیکٹس، یعنی ایک سے زیادہ، اب وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 1000 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک وہ گروپ ہوگا جس کو کنسرنڈ ڈیزیز ہو جس پر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے پیرالل وہ گروپ ہوگا جسے ہم کنٹرول کہیں گے جن کو ہائپر ٹینشن نہیں ہوگا، یعنی کنسرنڈ ڈیزیز نہیں ہوگی، اور دے آر سپوز ٹو بی اے نارمل، لیکن ان کے کئی فیچرز جو ہیں وہ کیس گروپ سے ملتے جلتے ہوں گے۔ مثلا ایک ایوریج ایج، سے فار ایگزامپل کیس گروپ جو ہے اس کی ایوریج ایج بنتی ہے 45 سال، یا مین ایج جسے مین ایج کہہ لیجیے، مین ایج بنتی ہے 45 سال۔ تو کنٹرول گروپ میں بھی مین ایج جو ہے وہ 45 سال یا 46 سال یا 47 سال کے قریب، یعنی 45 کے قریب قریب ہونی چاہیے۔ تو ہمیں کنٹرول منتخب کرتے وقت کچھ فیچرز کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، مثلا جیسے ایج گروپ ہو گیا، یا مین ایج گروپ یا مین ایج ہے۔ اس کے علاوہ سیکس، اگر ہم کیس گروپ میں ہم میلز کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو کنٹرول میں بھی میلز کو ہی کنسیڈر کیا جائے، اگر کیس گروپ میں ہم بوتھ سیکسز کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو ادھر بھی بوتھ سیکسز کو کنسیڈر کیا جائے، اور تعداد بھی تقریباً اتنی ہی رکھ لیں آئیڈیلی تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اتنی تعداد نہیں ہو سکتی، سے فار ایگزامپل کیس ہمارے پاس 100 ہیں اور 100 کنٹرول نہیں ہو پا رہے، تو کم سے کم ہم 50 کر لیں، یعنی 2:1 کا ریشو طے کیا جا سکتا ہے، یا ہم کہیں کہ ہر 10 کیس گروپ کے اوپر ہم ایک کنٹرول گروپ لگا رہے ہیں، اور اس کو بھی ہم کمپیریزن میں اسٹڈی کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کیس اور کنٹرول گروپ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اور فیچر، سے فار ایگزامپل انکم، کیس گروپ کی اگر انکم ماہانہ ایوریج 15 سے 20 ہزار روپے ہے تو کنٹرول کی بھی 15 سے 20 ہزار روپے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ اگر ہم وزن کی بات کر لیں تو کیس گروپ میں اگر وزن جو ہے وہ 75 kg آ رہا ہے تو کنٹرول میں بھی 75 76 یا اراؤنڈ 75 kgs ہونا چاہیے۔ تو ایسے فیچرز تو ہم ایک منتخب کر کنٹرول گروپ بنا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کنٹرول گروپ میں ڈیزیز کنسرن نہیں ہوگی، یعنی جو کنسرننگ ڈیزیز ہے وہ نہیں ہوگی۔ دا کنٹرول گروپ ول بی فری آف دا ڈیزیز وچ از انڈر اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس اسٹڈی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ڈیزیز سے شروع ہوتی ہے اور دو گروپس کو کمپیئر کیا جاتا ہے ود اور وداؤٹ ایکسپوجر، اور اس کا مقصد بیسیکلی ایکسپوجر اور ڈیزیز کے درمیان میں ایسوسیشن نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اٹ فائنڈس دی ایسوسیشن بٹوین ایکسپوجر اینڈ ڈیزیز، ٹھیک ہے جناب۔ اب جیسے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک فلو چارٹ دیا ہوا ہے کہ ایک گروپ ہے سے فار ایگزامپل ڈیزیز والا، یعنی یہ کیس گروپ ہے، اور ایک گروپ ہے نو ڈیزیز، یعنی اس میں ڈیزیز نہیں ہے اور یہ کنٹرول گروپ ہے۔ اچھا، ڈیزیز کیوں ہوئی؟ یا تو ان کو ایکسپوجر ہوا ہوگا، سے فار ایگزامپل ہائپر ٹینشن کی میں بات کر لیتا ہوں، تو ہائپر ٹینشن کے رسک فیکٹرز آپ کو پتہ ہے بے شمار ہے۔ اگر میں کسی ایک رسک فیکٹر کو کنسیڈر کرنا شروع کر دوں، سے فار ایگزامپل نکوٹن، یعنی سگریٹ اسموکنگ، تو سگریٹ اسموکنگ سے ایکسپوز ہوئے اور ان کو بیماری ہو گئی، یا ایکسپوجر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی بیماری موجود ہے، تو اگر اس طریقے سے ایک گروپ بنتا ہے، یعنی ڈیزیز کو لیا جائے یا ڈیزیز کیسز کو لیا جائے، سبجیکٹس ہیونگ دا کنسرن ڈیزیز، اور پھر ان کی پیچھے ماضی میں ہسٹری لی جائے کہ کیا ان کو وہ رسک فیکٹر ایکسپوزڈ ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک
ٹھیک اسی طریقے سے وہ اشخاص جن کو وہ بیماری نہیں ہے اور ماضی میں ان کی ہسٹری لی جائے کہ ان کو ایکسپوجر ملا یا نہیں ملا، یعنی سگریٹ اسموکنگ کا ایکسپوجر ملا، چاہے وہ ایکٹیو اسموکر ہوں چاہے پیسو اسموکر ہوں، یا بالکل بھی ایکسپوجر نہیں ملا اور کوئی بیماری نہیں. تو اس طریقے سے ہم ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ مثال دی ہوئی ہے لنگ کینسر اسموکر نان اسموکر، نان لنگ کینسر اسموکر اور نان اسموکر. تو بیسیکلی اس میں ہم الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جن کو ایکسپوجر ہوا ان کو اتنے فیصد بیماری ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کا تعلق اس خاص ایکسپوجر سے ملتا ہے اور یہ تعلق استوار ہو جاتا ہے. تو اٹ فائنڈ آؤٹس دی ایسوسیشن بٹوین ایکسپوجر اینڈ ڈیزیز. امید ہے کہ یہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی بات. کیس کنٹرول اسٹڈی